السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے بھائی، سوال آپ کا کچھ یہ ہے۔ ایک بندے کا جنازہ لایا گیا اور اس کا جنازہ نہیں پڑھا گیا کہ یہ حضرت عثمان سے بغض رکھتا تھا یا بغض رکھتا ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ ایسی کوئی حدیث یا قصہ میرے علم میں نہیں ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، مسئلہ حقیقتاً یہی ہے، جو بھی کوئی ایسا بندہ جو حضرت عثمان ذو النورین سے رضی اللہ تعالی عنہ بغض رکھتا ہو۔ عثمان کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر کھڑے ہیں۔ اچھا، احد پہاڑ کون ہے؟ احد پہاڑ نہ جنت کا پہاڑ ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے اور ہم احد سے پیار کرتے ہیں۔ میں مدینہ طیبہ جب بھی گیا، میں متکلم محمد اقبال، میں مدینہ طیبہ جب بھی گیا، احد کو دور سے دیکھ کر مجھے ایسا لگتا ہے کہ احد میری طرف دیکھ رہا ہے، حالانکہ وہ ایک پہاڑ ہے، وہ بے جان ہے، نہ وہ بولتا ہے نہ وہ دیکھتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں ارد گرد اور بھی پہاڑ ہیں، لیکن خاص احد کو دیکھ کر ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑی خصوصی توجہ کے ساتھ دیکھ بھی رہا ہے اور کچھ کہنا بھی چاہتا ہے۔ جب ہم مسجد نبی میں داخل ہوتے ہیں بلال مسجد کی طرف سے، اور راستوں سے بھی ہوگا، تو جب بلال مسجد سے مسجد نبی میں انٹر ہوں 365 نمبر گیٹ دور سے ہی، تو مسجد نبی کی جو بیک سائیڈ ہے نا، وہ پیچھے کو ہمیں احد پہاڑ نظر آتا ہے وہ دور، لگتا وہ قریب ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ دیکھ رہا ہے اور دیکھنے والے سے کچھ کہنا بھی چاہ رہا ہے یا کچھ کہہ بھی رہا ہے۔ تو بہرحال پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، میں ایک اذان کا جواب دے چکا ہوں، اس لیے دیگر اذانیں ہو رہی ہیں اور میں اپنی بات کو کنٹینیو رکھے ہوئے ہوں۔ تو جب ایک وقت میں مختلف اذان ہوں، ایک اذان کا جواب دے لینا کافی ہے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام احد پہاڑ پر کھڑے تھے، آپ کے ساتھ جو ہے وہ، بلکہ احد پہاڑ نے نا تھوڑی سی جنبش کی، ہلا جلا۔ آپ نے فرمایا تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر تھے، ابو قحافہ کے بیٹے رضی اللہ عنہما، اور عمر تھے جس کو شہید کہا گیا، عمر ابن خطاب۔ ایک شہید عمر تھا اور ایک شہید عثمان تھا۔ اللہ اکبر۔ تو عثمان وہ ہے کہ جس کے جیتے جی نبی رحمت علیہ السلام نے اسے شہید ہو جانے کی خبر بتا دی، خوشخبری سنا دی۔ عثمان کو نبی رحمت علیہ السلام نے اپنی دو بیٹیوں کا یکے بعد دیگر رشتہ دیا، ایک حضرت رقیہ اور ایک حضرت ام کلثوم۔ ہاں جی، یہ نبی پاک علیہ السلام کی بنات تھیں رضی اللہ تعالی علیہما۔ تو جب آپ کی دوسری بیٹی بھی عثمان کے نکاح میں فوت ہو گئی، وفات پا گئی، حضور فرماتے ہیں اگر میری یکے بعد دیگرے، اگر میری اور بھی بیٹیاں ہوتی تو میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا۔ اور ایک حدیث تو بڑی پیاری حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے تو نا آپ کا جو گھٹنا ہے، جس کو ہم سریکی میں گودا کہتے ہیں، آپ کا گھٹنا جو ہے وہ کھلا ہوا تھا۔ ابو بکر آئے، آپ کا گھٹنا گودا کھلا رہا۔ عمر آئے تو آپ نے اپنے گھٹنے کو، گودے کو کور نہیں کیا۔ جب عثمان آئے نا تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے گھٹنے کو کور کر لیا۔ کیا کر لیا؟ کور کر لیا، اور فرمایا کہ عثمان سے تو ملائکہ حیا کرتے ہیں۔ بلکہ ایک حدیث میں عثمان نے تبوک کے موقع پر اتنا مال خرچ کیا کہ فرمایا عثمان آج کے بعد تجھے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچائے گی۔ اور عثمان نبی رحمت علیہ السلام کے ان صحابہ میں ہے جنہیں آپ اور میں عشرہ مبشرہ جانتے ہیں، یعنی نبی رحمت علیہ السلام نے نام لے کر کہا عثمان فی الجنہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اب بلکہ سبحان اللہ، میں کہاں تک بیان کروں۔ عثمان وہ ہے
کہ جب نبی پاک علیہ السلام نے حدیبیہ میں عثمان کو اپنا سفیر اور قاصد بنا کر اہل مکہ کی طرف بھیجا نا، تو خبر پھیل گئی کہ مکہ والوں نے عثمان کو شہید کر دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اپنے 14 اور 1500 صحابہ سے حدیبیہ کے مقام پر بیعت لی، ہیں جی، یہ جو صلح حدیبیہ کے نام پر مشہور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے نبی نے صحابہ سے اس بات پر بیعت لی، یعنی صحابہ 1400-1500 صحابہ نے نبی رحمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اپنی جان بیچ دی، اپنی جان فروخت کر دی۔ یہ جان بیچنا کس بات پر ہو رہا ہے پتہ ہے؟ اس بات پر ہو رہا ہے مریں گے یا ماریں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے مکہ والوں سے۔ عثمان کا خون کا بدلہ لیتے ہوئے اگر 1500 صحابہ کو، میرے لفظوں میں، بیویاں بیوہ کرانی پڑ گئیں، بچے یتیم کرانے پڑ گئے، تو بھی ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اچھا، اب نبی رحمت علیہ السلام نے تو بیعت لی، اللہ نے کہا ید اللہ فوق ایدیہم، ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، فرمایا کہ ان سب کے ہاتھوں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی ہاتھ تھا۔ تو مسئلہ یاد کر لو، اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہے۔ بدعتی لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں۔ اللہ ذوالجلال کا بھی ہاتھ ہے۔ اچھا، کتنے ہاتھ ہیں؟ فرمایا 2 ہاتھ ہیں، اور دونوں داہنے ہاتھ ہیں، رائٹ ہینڈ۔ اللہ اکبر۔ بعض لوگ نا اللہ کے ہاتھ کا ترجمہ کرتے ہیں اللہ کی قدرت، ہاتھ کا ترجمہ، ید کا ترجمہ ہاتھ ہی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الفتح کے اندر ید اللہ فوق ایدیہم، تم سب کے ہاتھوں پر، ان سب کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ۔ بلکہ اتنا نہیں، اللہ ان 1500 صحابہ سے اتنا خوش ہوا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ یہ کیا ہے؟ لوگوں سمجھو، عثمان اللہ کا اتنا پیارا بندہ تھا کہ اللہ نے ان 1500 لوگوں کی بخشش فرما دی جو بیت رضوان میں شامل ہیں جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی یہ عثمان کا مقام ہے۔ عثمان کے خون کا بدلہ لینے پر 1500 صحابہ نے کہا مریں گے یا ماریں گے، ہماری جان جائے، بیوی بیوہ ہو جائے، بچے یتیم ہو جائیں، ہم عثمان کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں پلٹیں گے۔ تو آپ کو سمجھ آئی کہ پہلی بھی چلی گئی کہ عثمان اللہ کے ہاں کیا مقام رکھتا ہے، عثمان کا اللہ کے ہاں کیا درجہ ہے۔ بعد میں خیر پھر صحیح خبر آئی کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ عثمان بن عفان، عثمان ذو النورین کا، رقیہ اور ام کلثوم کے تاجدار کا اللہ کے ہاں اتنا عظیم الشان مقام ہے جی، کہ اللہ نے عثمان کا بدلہ لینے پر اپنی جان فروخت کرنے والوں کو کہا کہ اللہ نے تم سب کو بخش دیا۔ تحت الشجرہ، وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے نبی رحمت علیہ السلام نے صحابہ سے بیعت لی۔ بعد میں لوگوں نے نا اس درخت کے اوپر بدعات شروع کر دیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں اس درخت کو ہی کٹوا دیا جہاں بدعات پروان چڑھ رہی تھیں۔ سریکی میں کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ نہ ڈھولا ہوسی تے نہ رولا پوسی۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ اردو میں نہ رہے گا بانس نہ بجے گی بانسری جی، نہ ڈھولا ہوسی نہ رولا پوسی، نہ یہ درخت ہوسی، نہ یہ درخت نہ اے درخت ہوسی تے نہ بدعات تھی سن۔ ٹھیک ہے جی۔ تو بہرحال یہ ایک میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب فضائل تو بہت سارے ہیں، میرے پاس 5 منٹ ہیں، عشاء کی نماز میں نے پڑھانی ہے، یہیں پر بریک کرتا ہوں۔ حضرت عثمان ذو النورین کے یہ فضائل ہیں۔ 2 نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ عثمان کا لقب ذو النورین اس لیے ہے کہ وہ یک بعد دیگرے نبی کی 2 بیٹیوں سے اس نے نکاح کیا۔ تو اب جو بھی بندہ، مسئلہ یہ ہے، جس بندے کے سینے میں عثمان کا بغض ہوگا، مطلب کوئی بندہ نا عثمان سے نفرت کرتا ہے،
یاد رکھیے آپ کے ایمان کا یہ تقاضا ہے، جو ایسا کوئی مر گیا وہ کسی ملک کا صدر ہو یا کسی ملک میں رہنے والا چوڑا ہو، ایک برابر ایکول ہے۔ ہیں جی، اللہ اکبر۔ یاد رکھ لو میرے سننے والو، اگر صحابہ کے گیت گاتے ہوئے اور صحابہ کے دشمنوں کی مذمت کرتے ہوئے میں محمد کی جان چلی جائے، میرے یہ ننھے ننھے بچے یتیم ہو جائیں، یہ میری اکلوتی بیگم بیوہ ہو جائے، مجھے سودا منظور ہے۔ ہاں جی، اللہ، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کسی بندے نے مجھے، میرا دوست ہے، پریمی ہے، کہنے لگا مولوی اقبال ہاتھ ہولا رکھ۔ میں نے کہا، اب میں بتا رہا ہوں، اگر عثمان کا مقام اور مرتبہ بیان کرتے ہوئے عثمان کے دشمن کی حقارت ضلالت کو بیان کرتے ہوئے اگر جان بھی چلی جائے تو سودا سستا ہے، مرنا تو ہے ہی ہے، کل کل بجائے آج مار ونجوں، سادہ موت مرن کول بہتر نہیں کہ بندہ عثمان دی اور صحابہ دی شان بیان کریں دے ہوئے مر ونجے۔ تو کل انشاءاللہ ہمیں صحابہ کا ساتھ ملے گا۔ ہاں جی، ہم بھی ان لوگوں میں ہوں گے انشاءاللہ جو صحابہ کے گیت گاتے ہوئے، صحابہ کے دشمنوں کی مذمت کرتے ہوئے اپنی جان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کر گئے۔ مسئلہ سمجھ لو، کوئی بندہ جس کے دل میں عثمان کا بغض ہوگا یا صحابہ کا بغض ہو گیا اور وہ اسی بغض کو لیے مر گیا، کسی ملک کا صدر ہو یا چوڑا ہو، ایکول ہے، برابر ہے، اس کا جنازہ پڑھنا ایمان والے کے لیے حرام ہے۔ کیوں؟ امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ، یہ اہل سنت کے دوسرے نمبر پر امام ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ان کا نمبر پڑتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس سینے کے اندر، جس بندے کے دل میں صحابہ کا، عثمان کا بغض ہوگا، وہ بندہ کافر اور بے ایمان ہوگا۔ تو کوئی بھی بندہ ہے، ہاں جی، وہ کسی ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، یا چوڑا کمی کمار ہے، وہ مر گیا، تو جس کے سینے میں عثمان کا بغض ہوا اور وہ گیا مر، اگر میرے آپ کے دل میں سینے میں ایمان ہے ذرہ برابر، معمولی برابر بھی، تو ایسے بدبخت کا یا کیا کہیں مردار کا جنازہ پڑھنا بھی حرام ہے، اس پر افسردہ ہونا بھی حرام ہے، ہاں جی، اور اس پر جو ہے وہ غم سے غمگین ہونا بھی حرام ہے۔